ہمہ قسم کی عبادات، تعریفات اس خالق کل کائنات کے لیے جس ذات باری تعالی نے تمام مخلوقات سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بشمار درود السلام اس نبی معظم پر، مقدس پر، جس نبی کا امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار سامعین و سامعات، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ ہر انسان کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یا ماضی میں کیا تھا، اس چیز کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً تمام زبانوں میں گرامر کے اعتبار سے 3 زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ یہ کتابی اعتبار سے، تحریر ہونے کے اعتبار سے، جملوں کے لکھنے کے اعتبار سے 3 زمانے ہیں، جبکہ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں انسان کے 2 ہی زمانے ہیں: ماضی اور حال، مستقبل نہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے، ہمارے لیے 2 ہی زمانے ہیں: ماضی، حال۔ مثال کے طور پر 30 سال کسی کی عمر ہے تو اس کی 30 سالہ زندگی یہ ماضی ہے۔ کچھ ماضی قریب ہے، کچھ ماضی بعید ہے، دور کا ماضی ہے۔ اس وقت یہ حال ہے، اس کا عصر حاضر ہے۔ 5 سال بعد 35 سال جب عمر ہوگی، اس وقت پھر وہ حال ہوگا اور اس کا ماضی کا دورانیہ 5 سال بڑھ کر 30 سے 35 سال ہو جائے گا۔ مستقبل کے بارے میں سوچا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پریکٹیکل طور پر انسان مستقبل میں جاتا نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے وہ حال بن چکا ہوتا ہے۔ ماضی ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔
صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے۔ ماضی بہت سے لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہوتا جسے دوسروں کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال 9ویں پارے کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ارشاد فرمایا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کا گزرا ہوا زمانہ، ان کا ماضی بتائیں۔ اب اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا ہے، عظمتیں عطا کر دی ہیں، شانیں عطا کر دی ہیں، تھوڑا سا ان کو ماضی یاد دلائیں کہ یہ ماضی میں کیا تھے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا، پیارے صحابہ یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے مکہ کی زندگی میں، تعداد کم تھی، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، مال بھی نہیں تھا، اقتدار بھی نہیں تھا، تعداد بھی نہیں تھی۔ تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم پہ حملہ کر دیں، لوگ تم کو دبوچ لیں، لوگ تمہیں اچک لیں، لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں، بڑے بڑے سردار۔ فآواکم، تم بے سہارا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا سہارا بنا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، تمہارے ارادوں کو مضبوط کیا، تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، تمہارے کاموں کو مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، صرف رزق نہیں، رزق تو پہلے بھی تھا، پہلے بھی کھاتے تھے، پہلے بھی پیتے تھے، لیکن وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب انسان کے تھوڑے سے دن بدلتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں دن بدل گئے، مالی اعتبار سے تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے، شہرت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو ماضی کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید میں شروع سے ایسے ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، پیارے محبوب یاد کریں کہ آپ یتیم نہیں تھے، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کا باپ موجود نہیں تھا، فآویٰ، تو آپ کا سہارا اللہ تعالیٰ بنا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو جگہ دی، آپ کو مقام دیا جو ہونا چاہیے تھا دنیا میں۔ آپ یتیم تھے، آپ اپنے اس ماضی کو ذہن میں رکھیے، اپنی اس حیثیت کو، تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ آپ سے کوئی یتیم تنگ ہو۔ اسی صورت میں کچھ آیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیارے آپ یتیم تھے، یتیمی کا احساس آپ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ نے یتیمی کے دن گزارے ہیں، یتیمی کا دکھ آپ سے بڑھ کر اور کون فیل کر سکتا ہے؟ اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
آپ کسی یتیم کو دیکھیں، آپ کے پاس کوئی بھی یتیم ہو، کسی کو اس لیے مت ڈانٹیں کہ وہ یتیم ہے، کسی سے اس لیے نفرت مت کریں کہ وہ یتیم ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یتیم تھے، تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی یتیم کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اسی لیے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، انا وکافل الیتیم، میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ بھی یہ چیز بتائی۔ بازار میں آپ جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے۔ حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی رسول کا نام ہے، لیکن عمر ابھی بچپنے کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت بشر رو رہے ہیں، فوراً ذہن میں آ گیا یہ بشر رو رہا ہے کیونکہ ان کا والد، بشر کا والد اقربہ، وہ غزوہ میں شہید ہو چکا ہے، اب یہ یتیم ہے، شاید اس لیے رو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوگا، باپ کی یاد آئی ہوگی، یا کسی اپنے دوست کے والد کی محبت کو دیکھا ہوگا کہ وہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میرا بھی باپ ہوتا تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا۔ باپ ہی اپنی اولاد کے نخروں کو اٹھاتے ہیں، مال ہو، چچا امیر ہو، ماموں امیر ہو، لیکن جو ناز اور نخرے اولاد کے والدین اٹھاتے ہیں، نہ وہ چچا اٹھاتا ہے نہ ماموں اٹھاتے ہیں، اور یہ محبت کسی سے نہیں ملتی۔ اولاد کی کمیوں پر پردہ ڈالنا یہ صرف اور صرف ماں باپ کرتے ہیں، یہ چچا تایا ماموں وہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس لیے رو رہا ہے کہ آج یتیمی کا دکھ یاد آ رہا ہے، آج باپ کی، بابا کی یاد ستا رہی ہے۔ آپ نے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے دامن میں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعزاز عطا کیا کہ دنیا کے اندر کسی کو وہ اعزاز مل ہی نہیں سکتا، کسی کو اعزاز نہیں ملا جو اس یتیم کو، کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ میں بھی یتیم تھا، ماضی یاد تھا، آپ کو اپنی حیثیت یاد تھی۔ کیا احساس دیا؟ کہا بشر اما ترضى ان اکون انا ابوک وعائشۃ امک، اے بشر کیا اس بات کو تو پسند نہیں کرے گا؟ یہ بات سن کر تو راضی نہیں ہوگا؟ کیا یہ بات سن کر، اعزاز سن کر تو خوش نہیں ہوگا کہ آج کے بعد تیرا باپ میں ہوں اور تیری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر جسے یہ احساس ملا ہو کہ جسے نبوت کی زبان نے کہا ہو کہ نبیوں کا سردار آپ کا باپ ہے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات آپ کی ماں ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ملا کیوں اعزاز؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ میں بھی یتیم تھا، اپنی حیثیت، اپنا ماضی یاد تھا۔ اور پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اتا رجل النبی فکلمہ ترعد فرائصہ، اس نے آپ سے باتیں کرنا شروع کی۔ جب وہ بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ترعد فرائصہ، یہ شانوں کا جو گوشت ہے یہ حصہ اس کا کانپ رہا ہے، لرزہ طاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے بانپ لیا، اس لیے کہ اس کے اوپر رعب ہے کہ میں مدینے کا حاکم ہوں، میں مدینے کا حکمران۔ یہ ایک عام آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے پاس لوگ جا کر مرعوب ہو کر کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، دبدبا طاری ہوتا ہے، کہ اس لیے مجھ سے رعب کھا کر اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھئی آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حوّن علیکا، آرام سے رہیے، سکون سے رہیے، لست بملک، میں کون سا ان بادشاہوں کی طرح ہوں کہ مجھ سے ڈر کھاتے ہو؟ لست بملک، میں ان بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میری حیثیت، میرا ماضی تو یہ ہے، انا ابن ام کانت تأکل القدید، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، میرا دادا سردار تھا مکے کا، میں سردار کا پوتا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا، یہاں پہ اپنی وہ حیثیت بتائی کہ اصل کہ مکہ میں ہمارے حالات یہ تھے، لوگوں نے گوشت کھانا ہوتا تھا، روزانہ وہ جانور کو ذبح کرتے، تازہ گوشت پکا کر کھایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ گوشت کبھی کبھار کسی سے پاس آ جاتا یا لے کر آتے، اس کو بھی سورج کی گرمی کے اندر خشک کر کے رکھ لیا جاتا، تو کبھی کبھار جتنی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنا پکا لیا کرتے تھے، جو کہ مکہ کے غریب لوگوں کے گھروں کی حالت تھی۔ ہماری حالت تو یہ تھی، ہمارا ماضی تو یہ تھا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ماضی، اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھا۔ یہ انسان کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ انسان اپنی حیثیت کو جاننا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان دیکھے تو اپنی حیثیت کیا ہے، انسان یہ دیکھ لے میں تھا کیا اور میں نے ہونا کیا ہے۔ آج بہت لوگ ہوتے ہیں جی میں فلاں، میں فلاں، میں نہیں چھوڑتے، میں وہ ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میرے سامنے کسی کی حیثیت کوئی نہیں ہے، مجھے کسی کا بوجھ نہیں، میں کسی کا بار نہیں رکھتا، مجھے کیا ہے اس کا، وہ اپنے گھر، میں اپنے گھر، میں سے بات شروع ہوتی ہے، میں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھ سے عادت ہے، عادت ختم نہیں ہوتی میں والی۔ چلے عادت ختم نہ کریں، اس کے ساتھ ایک دو چیزیں ایڈ کر لیں، ایڈیشن کر لیں، اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ ذہن میں جب یہ آئے نا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں میں کیا تھا، میں یہ ہوں، اس کے ساتھ یہ میں کیا تھا، میں وہ تھا جو روتا تھا، میں وہ تھا جو اپنے کپڑے اتار نہیں سکتا تھا، میں وہ تھا جو خود کپڑے پہن نہیں سکتا تھا، میں وہ تھا جو خود کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، میں وہ تھا کہ بات نہیں کر سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، محتاج تھا، میں وہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، میں ہوں، اس کے ساتھ میں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں میں کیا ہوں گا۔ وہ وقت آنا ہے، میں اس وقت ہوں گا کہ میری میت پڑی ہوگی، میں اپنے کپڑے اتارنے کی سخت بھی نہیں رکھ سکوں گا، وہ رسا کینچی کے ساتھ میرے کپڑے کو پھاڑ کر کاٹ کر اتاریں گے، میں وہ ہوں۔
میں کیا ہوں گا؟ میں اپنے اوپر پانی بھی نہیں ڈال سکوں گا، میرے جسم پر مکھیاں بیٹھیں گی، میں اپنے جسم پر مکھیوں کو بھی دور نہیں کر سکوں گا، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی ایک چھوٹی سی مکھی کا مقابلہ کر سکوں، مکھی کو جسم سے اڑا سکوں۔ میں کیا ہوں گا؟ میرا جسم پڑا ہوگا، میرے بیٹے کہیں گے جنازے میں جلدی کرو کہیں میت سے بدبو آنا شروع نہ ہو جائے۔ میں کیا ہوں گا؟ میت پڑی ہوگی، میری اولاد ہی کہنا شروع کر دے گی جنازہ جلدی کریں، مہمانوں نے واپس جانا ہے۔ میں کیا ہوں گا؟ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا 2-3 دن کے بعد کوئی اس قبر کو اکھیڑ کر میری میت کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گا۔ ماضی کو ذہن میں رکھیے، اوقات کیا، اوقات میری حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے جب انسان نکلتا ہے تو پھر انسان کی وہ عزت نہیں رہتی۔ انسان اپنی اوقات میں رہے، میں ہوں کیا، میں تھا کیا، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ کبھی بھی اپنی اوقات سے باہر انسان کو نہیں نکلنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اسے برس کی بیماری تھی، جس کو ہم کوڑ کی بیماری کہہ لیتے ہیں، جسم پر زخم ہی زخم، نشان ہی نشان، کوئی آدمی قریب آنا پسند نہیں کرتا کہ اس کو فلاں بیماری ہے، ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، سفر کرنا ساتھ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس میرے بندے کو پوچھ کر آؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ فرشتہ آیا، پوچھا بھئی اپنی خواہش بتائیں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ جو آپ کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ اب جو اس طرح کا آدمی ہو اس کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یہی خواہش ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، یہ جو برس کا مرض ہے، یہ جو جسم پر سارے زخم ہی زخم ہیں، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، کام نہیں کر سکتا، کوئی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، یہ بیماری دور ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برس کی بیماری دور ہو گئی۔ کہا ایک اور چاہت کر سکتے ہو کہ اور چیز کی تمنا جو آپ کو مل جائے؟ کہا چلیں آپ نے کہا ہے تو میرے پاس اونٹ ہوں تو میرا گزر بسر چلتا رہے گا۔ تو کہا اللہ کے حکم سے آپ کو اونٹ بھی دے دیا جاتا ہے، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی آپ کو دے گا، یہ ایک ہی نہیں رہے گا، یہ آگے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے دے گا۔ تو وہی فرشتہ ایک اور آدمی کے پاس گیا، اور وہ آدمی اس کے جسم پر، اس کے سر پر بالکل بال نہیں ہیں۔ اب اسے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ بالکل بھی بال نہیں ہے، لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈر کھاتے ہیں، وہ آدمی پریشان ہے۔ تو فرشتہ آ کر پوچھتا ہے بھئی کوئی تمنا؟ کہا میری تمنا کیا ہے کہ سر پہ بال آ جائیں، جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز دور ہو جائے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ کہا اللہ کے حکم سے آپ کو بال بھی عطا کر دیے جاتے ہیں۔ بال عطا کر دیے گئے۔ کہا اور تمنا؟ کہا تمنا یہ ہے کہ چلے کوئی میرے پاس جانور ہو، گائے ہو میرے پاس، میرا کھانے کا گزر بسر چلتا رہے گا۔ حکم سے آپ کو گائے بھی دے دی جاتی ہیں، گائے بھی دے دی گئی، اور ساتھ یہ کہا کہ اس گائے سے آگے آپ برکت ہوتی رہے گی، یہ گائیں زیادہ ہوتی رہیں گی آپ کے پاس۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور آدمی کے پاس یہی فرشتہ جاتا ہے، آنکھوں سے نبینا وہ آدمی ہے۔ اب جو آدمی آنکھوں سے نبینا ہو، جس کو نظر نہیں آتا، اس کی دنیا کیا ہے؟ دنیا کا تعلق تو نظر کے ساتھ ہے۔ جس کو نظر نہیں آتا اسے کیا پتہ دنیا کے اندر یہ خوبصورتی بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ صرف کھانے پینے کا نام تو دنیا نہیں ہے، سب سے بڑھ کر دیکھنے کا نام دنیا ہے۔ کہا دنیا ہے تو آنکھیں تو ہوں، پھر ہی دنیا کا مزہ ہے، پھر ہی دنیا کا فائدہ ہے۔ میری چاہت ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں،
کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آنکھیں بھی دے دی جاتی ہیں۔ آنکھیں دے دی گئیں۔ کہا اور تمنا؟ کہاں چلے میرے پاس کوئی بکریاں ہوں کہ گزر بسر چلتا رہے گا۔ کہا تجھے یہ بکریاں دے دی جاتی ہیں اور اس سے برکت ہوتی رہے گی۔ ایک آدمی کوڑی تھا، اس کو اونٹ دے دیے، گنجے کو گائے دے دی، اس آدمی کو بکریاں دے دی، نبی نے آدمی کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان بندوں کی آزمائش کرو۔ کیا ان بندوں کو اپنی اوقات کا پتہ ہے یا اوقات سے نکل گئے ہیں؟ کیا انہیں اپنا ماضی یاد ہے یا ماضی بھول گئے ہیں؟ اپنی حیثیت کا بھی انہیں پتہ کیا تھے؟ کیا یہ صرف اسی سٹیٹس پہ ہے میں ہوں؟ فرشتہ پہلے کے پاس آتا ہے، برس کا جو مریض تھا، اور یہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ یہ فرشتہ انسانی شکل میں، اس آدمی کو نہیں پتہ یہ فرشتہ ہے۔ یہاں ایک بات توجہ کے ساتھ ذرا سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ کوئی کبھی اپنی زندگی میں کوئی اجنبی آدمی ہو جس کے آگے پیچھے کو آپ نہیں جانتے، جس کو آپ نہیں جانتے کہ کس کا بیٹا ہے، کس فیملی سے ہے، کہاں گھر ہے، آپ صرف سلام کی حد تک ہیں، کبھی اس آدمی سے بدسلوکی نہ کیجیے۔ کبھی انجان آدمی سے، اجنبی آدمی سے، ناواقف آدمی سے کبھی بھی بدسلوکی نہ کیجیے، بد اخلاقی نہ کیجیے، بد تہذیبی کے ساتھ پیش نہ آئیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہو، جس کے باپ کو نہیں جانتے، بھائیوں کو نہیں جانتے، رہائش کو نہیں جانتے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان ہے کہاں سے پتہ نہیں۔ کبھی بد اخلاقی سے پیش نہ آئیے، کوشش کیجئے یہ اجنبی آدمی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، ہو سکتا ہے یہ انسان میری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اب اس آدمی کے پاس یہ فرشتہ جو آتا ہے کس شکل میں آتا ہے؟ انسانی شکل میں۔ فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں، آ کر کیا کہا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو یار۔ کہا میں کیا دوں، میرے اوپر تو فلاں حقوق ہیں، فلاں حقوق ہیں، میں تو اس کو پیسے دیتا ہوں، میں بیٹوں کو پالتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں، میں تجھے کیسے دوں؟ میں نہیں آپ کو دے سکتا۔ یہ فرشتہ اجنبی انسانی شکل میں اس آدمی سے مخاطب ہے۔ کہا اچھا، کہا یار مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسا میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ کے جسم پر وہ زخموں کے نشان ہی نشان تھے، آپ کو پھلبیری نہیں تھی، آپ کو برس کی بیماری تو نہیں تھی، آپ وہی انسان نہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہاں میں تو شروع سے جدی پشتی، لکابرین ان کابر، جدی پشتی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مالدار ہوں۔ وہ انسان کی شکل میں فرشتہ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ برس کے مریض تھے اور آپ کے پاس تھا کچھ نہیں۔ یہ کیا کہتا نہیں، لکابرین ان کابر، جدی پشتی، باپ دادا سے ہم مالدار ہیں۔ تو اس فرشتے نے انسانی شکل میں جو تھا کیا کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جیسے تھا ویسے ہو جائے۔ اب یہ آدمی اپنے ماضی کو بھول چکا تھا، اپنی اوقات سے نکل چکا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں ہوں، یہ نہیں تھا میں کیا تھا، اپنی اوقات حیثیت سے نکلا۔ فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے کر دے، اگر جھوٹ بولتا ہے جیسے تھا، پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے وہ تھا۔ کیوں؟ اوقات سے نکلا۔ دوسرے آدمی کے پاس فرشتہ گیا انسانی شکل میں، اسے جا کر کہا کہ بھئی مسافر ہوں کچھ دے دو۔ کہا کچھ نہیں، میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں اتنا خرچہ میرا، میں تجھے کیسے دے دوں؟ کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تیرے تو جسم پر بال ہی نہیں تھے، لوگ تو اسے نفرت کرتے تھے، مال تیرے پاس نہیں تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتا تھا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا۔ کہا نہیں، لکابر ان کابر، یہ تو بڑوں سے ہم مالدار ہوتے آئے ہیں، یہ تو ہماری جائیدادیں بڑوں سے آتی آ رہی ہیں، میں تو ایسے نہیں تھا۔ ماضی کو بولا، اوقات کو بولا، حیثیت کو بولا۔ کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے۔
اللہ نے ویسے کر دیا جیسے پہلے تھا۔ اب تیسرا آدمی نبینہ اس کے پاس یہ فرشتہ انسانی شکل میں گیا اور جا کر کہا کہ بھئی مسافر ہوں، کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ بھئی جتنا چاہیے یہ مال ہے آپ لے لو، کیونکہ مجھے اپنا ماضی پتہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنائی بھی دے دی، اللہ نے مال بھی دے دیا، جتنا تو لے جانا چاہتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لے جا، مجھے اپنا ماضی یاد ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کامیاب ہو چکے ہو اور پہلے دونوں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اپنی اوقات سے نکلنے والا انسان ناکام ہو جاتا ہے، اپنے ماضی کو بھولنے والا انسان نامراد ہوتا ہے، اپنی حیثیت سے نکلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب انسان دنیا و آخرت میں وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ جو انسان اوقات میں نہیں رہتا، حیثیت میں نہیں رہتا، وہ یہی رہتا میں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اوقات کو بھول جاتے ہیں، اوقات کو یاد نہیں رکھتے، حیثیت کو یاد نہیں رکھتے۔ خاوند بیوی سے لڑتا ہے، کیوں؟ جب شادی ہوئی تھی اس وقت میٹرک پاس تھا، اب بعد میں اس نے MBA کر لیا، MS کر لیا، MPhil کر لیا، PhD کر لی، اب وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، کہتا اس وقت تو نے تیرے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس وقت تو میں ان پڑھ تھا، اب میں یہ بن چکا ہوں اور تو ان پڑھی ہے، اور اسی سے پھر لڑائیاں چلتی ہیں۔ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ کبھی عورت محنت کر کے شادی کے بعد پڑھ لکھ جاتی ہے، یا کچھ چیزوں کو سیکھ لیتی ہے، سلائی کو سیکھ لیتی ہے، فلاں چیز کو سیکھ لیتی ہے، خاوند بیچارہ مزدور آدمی ہے، اور وہ پھر خاوند کو خاوند نہیں سمجھتی، کیوں؟ وہ اپنا ماضی بھول جاتی ہے کہ میں کن حالات میں تھی جب میری والدین نے اس کے ساتھ میری شادی کی تھی۔ اوقات سے نکل کر، حیثیت سے نکل کر، ماضی کو بھول کر خاوند بیوی کی لڑائیاں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اپنی حیثیت اور اوقات سے نکل کر اکثر طور پر اولادیں والدین کی نافرمان ہو رہی ہیں۔ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، پڑھ لکھ کر آفیسر بن جاتا ہے، وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، وہ کہتا تسی پرانے بندے، تانوں کاہدا پتہ دنیا دا۔ باپ کی نصیحت کو نصیحت نہیں، ٹھٹھا اور مذاق سمجھتا ہے، تمسخر بناتا ہے۔ وہ کہتا باپ آپ ان پڑھ اور میں پڑھا لکھا آفیسر، کیوں؟ اسے یہ نہیں پتا کہ اس باپ نے مجھے کن حالات میں پالا ہے، میری اوقات کیا تھی، میری حیثیت کیا تھی۔ اولاد ماں سے دور، کیوں؟ وہ بیٹا سمجھتا ہے میں اب پڑھا لکھا بن چکا ہوں، آفیسر بن چکا ہوں، اور میری ماں ان پڑھ، اس کو تو بولنا نہیں آتا، اس کو اردو نہیں آتی گھر میں اردو بول لیتا ہوں، انگلش بول لیتا ہوں، مجھے سائنس آتی ہے، میں فلاں 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 فلاں، میری ماں نوں تے اردو بھی نہیں آتی۔ وہ ماں سے نفرتیں کرتا ہے، اور بس اوقات اسی جہالت کی وجہ سے اس طرح کی اولاد جو اپنی حیثیت کو بھول جاتی، جسے یہ نہیں پتہ میری ماں نے کتنے دکھوں کے ساتھ مجھے پالا ہے، اور صرف پالا نہیں ہے، اور میری تعلیم کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ لا کر خرچ کیا ہے۔ اسے حیثیت بھول جاتی ہے، اوقات بھول جاتی ہے، وہ اولاد ناخلف اپنی حیثیت سے نکل جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میری ماں نے میری تعلیم کے لیے اپنا زیور بیچا تھا، میری فیسوں کو ادا کرنے کے لیے میری ماں نے کتنے ہمسایوں سے پیسے ادھار لیے تھے، خود تکلیف کو برداشت کر لیا، لوگوں کے طعنے سنے، لیکن مجھے پڑھایا، اور آج میں پڑھ لکھ کر اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا۔ یہ اپنی اوقات سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، یونیورسٹی کے اندر لڑکے نے لڑکی سے شادی کر لی، ماں باپ کو بتائے بغیر۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کافی فون کرتی رہی بیٹے کو، لیکن بیٹا اب ملتا بھی نہیں ہے، ماں کو فون بھی نہیں کرتا۔ آخر ماں نے
دوستوں سے نمبر لے کر بیٹے کو فون کیا، فون اٹھایا بیوی نے یعنی بہو نے، کہا کون؟ کہا میں فلاں کی والدہ ہوں۔ کہا تو کون؟ کہا میں فلاں کی بیوی ہوں۔ کہا اس کی تو شادی نہیں ہوئی؟ کہا شادی ہو چکی ہے۔ کہا مجھے تو تیرے بیٹے نے کہا ہے، مجھے تو میرے خاوند نے کہا ہے کہ میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ زندہ ماں کو مار دیا، کس لیے؟ شادی کے لیے۔ ماضی کو بھول چکا تھا، اوقات کو بھول چکا تھا، زیور دے کر پڑھایا، لوگوں کے تانے سن کر، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کر کے، لوگوں سے پیسے ادھار لے کر فیسیں ادا کی، اور تو اپنی اوقات کو بھول گیا، آفیسر بن گیا، حیثیت کو بھول گیا، ماضی کو بھول گیا۔ اور یاد رکھیے، جو انسان ماضی کو بھولتا ہے، اوقات سے باہر نکلتا ہے، جو کہتا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، حیثیت سے نکلتا ہے، کبھی کبھی پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی حیثیت اوقات یاد بھی کروا دیتے ہیں۔ جو اپنی اوقات سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اوقات یاد بھی کروا دیتے ہیں۔ ابلیس کو دیکھیے، مقام کتنا تھا جن فرشتوں کے ساتھ تھا، اوقات سے نکلا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا۔ فرعون کو دیکھیے، اوقات سے نکلا، حیثیت سے نکلا، ماضی کو نہیں دیکھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نست و نبود کر کے رکھ دیا۔ نمرود کو دیکھیے، اوقات سے نکلا، حیثیت سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو انسان اپنی حیثیت سے اوقات سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسے پھر اوقات یاد بھی کروا دیتے ہیں۔ تو حضرات، اپنے ماضی کو یاد رکھیے، ماضی کو کبھی نہ بھولیے، اوقات کو کبھی نہ بھولیے۔ جو اوقات ہے وہی انسان کی اصل اوقات ہے، دکھانے کے لیے کچھ اور ہے، اصل اوقات وہی ہے جو انسان کی ہے۔ اپنی حیثیت کو نہ بھولیے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔